آج کا ہمارا موضوع ہے فروع دین، کہ فروع دین کسے کہتے ہیں اور فروع دین کتنے ہیں اور ان سے مراد کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ناظرین محترم آپ کی پیش خدمت یہ ہے کہ فروع دین، لفظ فروع جو ہے وہ فار سے نکلا ہے۔ فار کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ ہم نے اپنی اصول دین کی ویڈیو میں اس کو ذکر کیا تھا کہ اصول جو ہے وہ لفظ اصل جو ہے وہ اصول کی جمع ہے، اور اصل کسے کہتے ہیں؟ جیسے ایک درخت ہے تو اس کی جو جڑ ہے، جو اس کی بنیاد ہے، بیسک ہے، اسے ہم جو ہے وہ اصل کہتے ہیں۔ اور فر سے مراد ہے کہ جو درخت کے اوپر جو ٹہنیاں ہیں، جو لڑیاں ہیں اس کی، وہ جو ہے فر کہلائی جاتی ہیں۔ تو دین کی جو بنیادی اساس ہے وہ اصول دین ہے، اور اصول دین کی بنیاد کے اوپر یہ جو ان کی شاخوں اور ٹہنیوں کی مانند جو شمار کی جاتی ہیں وہ ہیں فروع دین۔ فروع دین ہمارے پاس ہیں 10۔ اچھا جی، فروع دین جو ہے وہ فر کی جمع ہے فروع، اور دین یعنی دین کی جڑیں، دین کی جو ہے دین کی جو ہے وہ شاخیں، دین کی شاخیں جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں 10۔ اس میں سے مثلا جو ہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا اور تبرع۔ ٹھیک ہے جی، تو ان کے اوپر سب سے پہلے مین اور مہم جو نقطہ وہ آپ کی پیش خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصول دین میں آپ کسی کی تقلید نہیں کر سکتے، لیکن فروع دین میں آپ کے اوپر واجب ہے، لازم ہے کہ آپ جو ہے کسی جامع و شرائط مجتہد کی تقلید کریں۔ ہاں، اس وقت آپ جو ہے وہ تقلید نہیں کر سکتے، یا تو آپ خود مجتہد ہوں یا آپ اجتہاد کے اوپر فائز ہوں۔ ان دو شرطوں کے علاوہ کوئی ایسا آپشن جو ہے وہ نہیں بچتا کہ جس میں جو ہے وہ آپ تقلید نہ کریں، یا کم از کم اس لیول کے اوپر ہوں کہ قرآن و حدیث کی فہم و فراست اور احادیث روایات مثلا متشابہ اور جو ہے وہ ناسخ و منسوخ اور ان تمام چیزوں کے علوم کو جو ہے آپ جانتے ہوں، تو تب اس صورت میں جو ہے ممکن ہے کہ وہ آپ کو ضرورت نہ پڑے۔ باقی وَإِلَّا تمام احکامات خداوندی میں شریعت کے تمام مسائل کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی عالم دین کی جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے۔ تو اسی حوالے سے ہمارے پاس 10 جو ہے وہ آپشنز ہیں فروع دین کے۔ نماز جو ہے وہ ہمارے لیے واجب فریضہ قرار دیا گیا ہے، اور ہر مسلمان کے اوپر 5 وقت کی نمازیں جو ہے وہ واجب ہیں، اور مذہب فقہ جعفریہ میں بھی جو ہے 5 نمازیں جو ہمارے اوپر واجب کر دی گئی ہیں، جو کہ سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ادا کی ہے۔ اور اگر ہم نبی کے امتی ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بر وقت اگر ان سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور خدا کو جو ہے نا اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے اور لائق سجدہ سمجھتے ہیں، تو ہمیں اول وقت میں جو ہے خالق کائنات کی عبادت کو جو ہے وہ انجام دینا چاہیے۔ اور اسی حوالے سے ہمارے پاس جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ ماہ رمضان میں جو ہے وہ واجب ہے ہر مسلمان عورت کے اوپر، جو کہ نماز ہے۔ نماز بھی اسی طرح لڑکے کے اوپر جو ہے وہ 15 سال کے بعد جو ہے واجب ہوتی ہے، اور لڑکی کے اوپر جو ہے 9 سال کے بعد جو ہے وہ واجب ہوتی ہے۔ اور اس کی کلی شرط جو بتائی جائے یعنی سن بلوغت کے بعد جو ہے وہ انسان کے اوپر نماز اور روزہ دونوں جو ہے وہ واجب ہو جاتے ہیں۔ روزہ بھی جو ہے وہ فقط اور فقط ماہ رمضان المبارک میں ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر جو ہے وہ واجب ہے کہ وہ اپنے روزوں کو جو ہے وہ ادا کرے۔ اسی کے بعد جو ہے زکوٰۃ ہر مسلمان کے اوپر جو ہے وہ واجب ہے، جیسے گندم وغیرہ ہو گئی، یا اسی طرح سے باقی اور جو اجناس وغیرہ ہیں ان کی انشاءاللہ بعد میں انشاءاللہ ہر جز کے اوپر ہم مفصلاً جو ہے وہ اپنی ویڈیو اپنے مومنین اور ناظرین کے لیے جو ہے وہ بنائیں گے، تاکہ ان کے لیے ان تمام مسائل کو سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو۔ اور اسی طرح سے جو خمس ہے، خمس کے جو ہے نا وہ 2 حصے ہوتے ہیں، ان کی مفصلاً آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ ابھی فی الحال جو ہے وہ توضیح کے لیے تاکہ اپنے بچوں کو مومنین جو ہے وہ بتا سکیں، یا نوجوانوں تک جو ہے نا کم از کم ابتدا میں ان چیزوں سے کم از کم تھوڑا جو ہے وہ روشناس کرا سکیں۔ خمس جو ہے وہ 2 چیزوں کے اوپر جو ہے اس کے حصے بنائے جاتے ہیں، ایک سہم امام ہے اور ایک جو ہے وہ سہم سعادات ہے۔ تو بہرحال اس میں ایک تھوڑا سا اختلاف یہ پایا جاتا ہے کہ سہم امام جو ہے وہ مثلا دریا میں پھینک دینا چاہیے، یا زمین میں دفن کر دینا چاہیے، یا یہ کہ کسی مدرسے میں مسجد میں دے دینا چاہیے۔ بہرحال وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے۔ اور دوسرا سہم سعادات جو ہے وہ یہ دونوں چیزوں میں دونوں واجب ہے نکالنا، ٹھیک ہے نا، ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر جو ہے واجب ہے سہم امام اور سہم سعادات۔ اور خمس جو ہے وہ جتنا بھی آپ کا سال بھر کا خرچ اخراجات ہے اس کو تمام کو جمع کریں، اس کے بعد سال کی آپ کی جو ضروریات زندگی ہیں ان کو منہا کر کے ان کو مائنس کر کے باقی جو بچتا ہے اس کے اوپر جو ہے اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ اس کا خمس بنتا ہے۔ مثلا 100 روپے اگر آپ کے پاس اضافی بچا ہے تو اس میں سے 20 روپے جو ہے وہ آپ کا خمس بنے گا، 5واں حصہ۔ اسی طرح سے جو جہاد جو ہے وہ مذہب فقہ جعفریہ میں صریحاً اس کی جو ہے وہ تائید اور تاکید کی گئی کہ جہاد جو ہے وہ
وہ ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر واجب ہے، لیکن کب؟ جب نبی یا امام کا حکم ہو تب واجب ہے۔ باقی جو مورد ہیں اس میں واجب کفائی جو ہے وہ حکم جو ہے وہ لگتا ہے، یا حاکم شرع کے حکم کے مطابق اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے امر بالمعروف۔ امر بالمعروف سے مراد یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر واجب ہے کہ جو جتنا علوم آل محمد سے وابستگی رکھتا ہے اور جانتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کو نیکی کی طرف جو ہے وہ رغبت دے، نیکی کی طرف جو ہے وہ بلائے، اور دین محمد و آل محمد کی طرف جو ہے وہ ترغیب دے۔ یہ امر بالمعروف ہے، نیکی کا حکم دینا۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ نہی عن المنکر سے مراد بھی یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو برائی سے روکے۔ اولاً اپنے لیے ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ نیک بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، سیرت محمد و آل محمد پر چلنے والا اپنے آپ کو بنائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسروں کو نیکی کی طرف جو ہے وہ ہدایت کرے، اور اس کے بعد برائی سے جو ہے وہ روکے۔ اور اگر کوئی مومن جو ہے جس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے یا برائی ہے، تو اس کو جو ہے منع کیا جائے کہ یہ جو ہے شریعت کے خلاف ہے یا فرمان محمد و آل محمد کے جو ہے خلاف ہے، منافی ہے، تو اس سے اس کو روکنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اس کے بعد جو ہے تولا جو ہے یعنی محمد و آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت علی سے لے کر حضرت مہدی تک تمام اماموں سے محبت کرنا، ان سے عشق کرنا، ان سے مودت رکھنا، ان کی سیرت کے اوپر عمل کرنا، ان کے فرامین کے اوپر ان کے حکم کی اطاعت کرنا، یہ جو ہے تولا کہلاتا ہے۔ اور محبت ہوتی بھی وہی ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے کہنے کو بھی مانیں، اس کی اطاعت بھی کریں، اس کی پیروی بھی کریں، اس کے حکم کو جو ہے مانیں بھی۔ صحیح محبت اور صحیح تولا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد تبرہ ہے۔ تبرہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ سے لے کر حضرت علی سے لے کر حضرت مہدی تک اور تمام اللہ کی برگزیدہ ہستیوں کے دشمنوں کے اوپر جو ہے وہ دشمنوں سے ہم بیزاری کریں، ان سے جو ہے وہ ہم ہوشیار رہیں، بیدار رہیں، اور ان کے اوپر جو ہے وہ ہم جو ہے لعنت اللہ علی الظالمین جو ہے وہ ہم اس کا جو ہے وہ اقرار بھی کریں، اور دشمنوں کے اوپر لعنت بھی بھیجیں، اور ان کے دشمنوں سے بیزار رہیں، ان سے دوری اختیار کریں، نہ یہ کہ ان کو دوست بنائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ اپنے معاملات جو ہے وہ کریں۔ جو دشمن محمد و آل محمد ہوں تو ان سے ہم جو ہے بیزاری اختیار کریں۔ تو یہ ناظرین محترم جو ہے ہمارے پاس 10 چیزیں جو کہ فروع دین تھی، جس کو ہم نے مختصراً جو ہے وہ مختصر پرجا میں جو ہے اس کی تھوڑی تھوڑی وضاحت کی، تاکہ ہمارے نوجوان بچوں اور جو ہے وہ نوجوانوں تک یہ پیغام جو پہنچ سکے، جو والدین اپنے بچوں کی ابتدائی تربیت جو ہے وہ گھر بیٹھے اپنے بچوں کی جو ہے تربیت کر سکیں، اور ان چیزوں کے اوپر کے جو چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن زیادہ مہم ہیں ان تک جو ہے وہ آشنائی ہماری ہونی چاہیے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔